بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا 8 لیکچر ہے اور آج کا لیکچر ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے لیکچر میں اسپیشلی ان کانٹینٹ رائٹرز کے لیے بہت زیادہ اسپیس ہے جو کہ پروڈکٹ ریویو لکھنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کانٹینٹ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو تھوڑا سا مارکیٹنگ میں بھی انٹرسٹ ہے، تو یہ آج کا ہمارا جو ہے لیکچر ان کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کاپی رائٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی۔ یہ کاپی رائٹنگ کیا چیز ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کانٹینٹ کی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کاپی رائٹ کی طرف آتے ہیں کہ کاپی رائٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، تو کاپی رائٹنگ کیا ہے؟ اس ٹائم اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ جاب جو ہے وہ ہے کاپی رائٹنگ کی، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمپنی ہے، اس میں اس کی پروگریس کا جو بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاپی رائٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کاپی رائٹر ہی وہ بنیادی ایجنٹ ہوتا ہے جو کسی کمپنی کی سیلز بڑھاتا ہے۔ کاپی رائٹنگ ایک کمپنی کے لیے اشتہارات، پروموشنل مٹیریل لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے آپ نے بہت سارے بل بورڈز دیکھے ہوں گے، آپ نے کمپنی بل بورڈز لکھواتی ہے، وہ ایک ظاہر سی بات ہے وہ ایک رائٹر سے لکھواتی ہے، اور کاپی رائٹر ایک کمپنی کے لیے بروشر، بل بورڈز، اس کے ساتھ ساتھ بینرز، ویب سائٹس کا جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، ای میلز، ہر طرح کے اشتہارات لکھتے ہیں۔ اچھا، موسٹلی نا کانٹینٹ رائٹر میں آرٹیکل لکھنے یا بلاگ وغیرہ سے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کو اس چیز پہ نہیں ہے کہ میں بلاگ نہیں لکھ سکتا، میں اسکرپٹ نہیں لکھ سکتا، تو ان کا اگر بزنس میں تھوڑا سا بہت انٹرسٹ ہے، کریٹیو مائنڈ ہے، یہاں پہ یہ کاپی رائٹ جو ہے یہ کریٹیو کانٹینٹ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے مائنڈ میں اپنے نئے طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور وہ ان طریقوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح کمپنی کی پروگریس بڑھے، اس کی سیلز بڑھے گی تو اس کی پروگریس بڑھے گی، اور پروگریس بڑھے گی تو ظاہر ہے کاپی رائٹر کا فائدہ ہوگا، اس کو پروموشن ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کاپی رائٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے کاپی رائٹر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جس بھی سٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت ساری انڈسٹریل کمپنیز ہوں گی، فوڈ فیکٹری ہوگی، کوئی بھی سرجیکل کے سیالکوٹ میں تو ویسے بھی سرجیکل سپورٹس کی انڈسٹریز ہیں، کراچی میں چلے جائیں تو سٹیل ملز، فیصل آباد میں بہت ساری ٹیکسٹائل ملز ہیں، اور گجرات میں یہاں ہمارے پنکھوں کی فیکٹریز ہیں، اس طرح سے ہمارے یہاں سروس کی بہت بڑی فیکٹری ہے، نیئر کارپیٹس ہے۔ اب جو ہے کاپی رائٹر، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس کمپنی کے بارے میں اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ ریسورسز آن لائن ہوں یا آف لائن ہوں، اس کو تمام معلومات لینی ہے۔ فار ایگزامپل کمپنی کیا کام کرتی ہے، کس طرح کی پروڈکٹ بناتی ہے، ان پروڈکٹ کی کیا خصوصیات ہیں، ان پروڈکٹ کی کاپی یعنی کہ ان پروڈکٹ کی سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں، اس کی یعنی کہ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کے پلس پوائنٹ اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے اس کے مائنس پوائنٹ بھی اکٹھے کر لینے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، پوری آپ نے ایک پروڈکٹ کی کاپی تیار کر لینی ہے۔ ایک کاپی تو وہ بنا رہا ہے نا، ایک آپ نے اپنے کہاں پہ تیار کرنی ہے؟ آپ نے اپنے مائنڈ میں تیار کرنی ہے، اور اس کا پیپر ورک آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا موبائل جہاں سے بھی آپ کام کر رہے ہو وہ سارا کر لینا ہے کہ اس کی سیلز اتنی ہے، اگر میں اس کی سیلز کس طرح سے بڑھا سکتا ہوں، یہ سارا ریسرچ ورک آپ نے تیار کر لینا ہے۔
اب کاپی لکھتے ہوئے آپ نے جیسے ان کی پوری ویب سائٹ ہے، آپ نے اسی کی ایک کاپی ریڈی کر لینی ہے، اور اس کاپی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بیٹر ورڈز میں یوز کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کاپی لکھتے ہوئے نا آپ ہیومن سائیکالوجی کا یوز کریں، وہ پروڈکٹ جن کی خوبیاں وہ بیان کرتا ہے، گاہک کو اس سے کیا فائدے ہوں گے، اس پروڈکٹ میں کیا، ایک پروڈکٹ اس کی لے لینا آپ، اس میں پروڈکٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس جیسی دوسری پروڈکٹ میں نہیں ہے، اور پروڈکٹ بیچنے کے لیے وہ گاہک کو ذہنی طور پہ کس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ چیز خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے لیے ایک پورا پیپر ورک تیار کر دینا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے کاپی رائٹنگ دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ کاپی رائٹر لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پروڈکٹ کو بیچنے کا جادو اور آرٹ سیکھتے ہیں۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے، چلے میں یہاں پہ آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں۔ میں نے یہ کام تب کیا تھا جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کاپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے۔ میں نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا، میرا مائک گر گیا، ایکسکیوز می ذرا، یس، ویری گڈ، مائک نہیں گرا، میرے لیپ ٹاپ کا چارجر گر گیا۔ آج ویسے بھی بہت گرمی ہے، ہماری لائٹ صبح سے آف تھی اور گرمیوں کا سٹارٹ ہے۔ ہاں جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں بیسیکلی بیلونگ کرتی ہوں سیالکوٹ سے۔ اب سیالکوٹ میں میرے پاس جب میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تو ہم نے دونوں بہن بھائیوں نے مل کے ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا کاشر انڈسٹریز۔ کاشر انڈسٹریز میرے چھوٹے بھائی کے نام۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کمپنی میں کیا کرتے تھے، ہم آؤٹ سورسنگ کرتے تھے۔ ہم نے اسے ایز اے ٹریڈر کا نام دیا، جس کے ساتھ ہم سپورٹس گڈس اور اسپیشلی سپورٹس گڈس ہم نے اس کا کیا کہ ہم اسے گارمنٹ مٹیریل سپورٹس گڈس کے نام سے کی، لیکن ہم اس کے تھرو گارمنٹس مٹیریل کو بھی اس کی چینج کر کے، اس کا کموڈٹی چینج کر کے اس کی، تو ہم نا گورنمنٹس مٹیریل بھی بھیج دیتے تھے۔ اب ہمارا ٹارگٹ کیا تھا، ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے پورے سیالکوٹ میں جہاں جہاں پہ مینوفیکچر بن رہے ہیں، ہم نے ان سب کو ٹارگٹ کیا کہ وہ سپورٹس گڈس ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹس کن پرائز میں دے رہے ہیں، تاکہ ہم ان سے اس پرائز میں خریدیں اور جو ہے ہم نیکسٹ میں جو ہے سیل کر دیں، اچھی پرائز میں سیل کر دیں۔ جہاں ہمیں حیرت ہوئی کہ ایک جگہ پہ جہاں سے ہمیں ٹینس مل رہا تھا 1200 کا، دوسری جگہ پہ ہمیں وہ اسی طرح کی اسی ایکسپورٹ کوالٹی ٹینس مل رہا تھا مینوفیکچرر کے پاس۔ ایک تھا ہول سیل والا تھا جو ہمیں دے رہا تھا 1200 کا۔ اب ہم مینوفیکچرر کے پاس کے جہاں پہ وہ ہم نے اس طرح سے ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ تو ہم نے سپورٹ سے کیا، لیکن پھر ہم نا اس کام کو لے کے آئے سرجیکل کی طرف۔ اب میں کاپی رائٹنگ کی طرف آتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے وہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ ہوا یہ کہ ایسے ہی نا ایک سرجیکل کمپنی کے ساتھ ڈیلنگ تھی ہماری، اس سے کچھ پروڈکٹس تھیں، میں نے گوگل پہ بھی میں ان کی پروڈکٹ کو سرچ کری تھی، تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی پروڈکٹ آئی، وہ تھا گائنی۔ آپ اگر جانتے ہو کو گائنی پروڈکٹس ہیں جو کہ ایک بیبی ڈیلیوری میں یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک تھی امبیلیکل کورڈ سیزر۔ امبیلیکل جیسے گراؤنڈ سی ہوتی ہے وہ جو بچے کی، امبیلیکل جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے امبیلیکل کورڈ سیزر ایک دفعہ وہ سنگل یوز ہوتی ہے، وہ ری یوزیبل پروڈکٹ نہیں ہوتی، وہ سنگل یوز پروڈکٹ ہوتی ہے، تو اس کو جیسے ہی کٹ لگا کے تو وہ پھینک دی جاتی ہے۔ اب دنیا میں آپ سوچیں کہ مائنڈ میں کہ کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں تب آیا کہ میں نے پھر اس امبیلیکل کورڈ سیزر صرف ایک پروڈکٹ کو دیکھا۔ اب میں نے سیالکوٹ میں دیکھا کہ امبیلیکل کورڈ سیزر بن کہاں پہ رہی ہیں،
اچھا، اب مجھے یہاں پہ ایک کمپنی فائنڈ آؤٹ ہوئی. وہ کمپنی ہے سیالکوٹ میں UMT یونیورسٹی جن لوگوں نے خریدی ہے وہ اس کمپنی کے اونر ہیں. سرجی کیئر کمپنی کا نام ہے اور خالد محمود مغل وہاں کے اونر ہیں. تو وہ بناتے تھے، وہ چائنا سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اسٹیل ASI 1086 کا اسٹیل یوز کرتے ہیں وہ. اچھا، اب وہ ایسا اسٹیل یوز کرتے ہیں جو کہ ایک سنگل یوز میں بھی چل جاتا ہے اور ری یوزیبل میں بھی. اگر آپ سنگل یوز پروڈکٹ کو یہ کہہ دیں کہ یہ ری یوزیبل ہیں اور اسے اسٹیرائل کر کے تو بار بار استعمال کریں تو وہ اسٹیل خراب نہیں ہوتا، وہ ایک میجیکل اسٹیل تھا. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کی امبیلیکل کورڈ سیزر ہمیں کس پرائز میں ملے گی. تو انہوں نے کہا ہم تو یہ مارکیٹ میں جو ہے لوگ ادھر ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں وہ تو ہماری اپنی پرائز ہے، لیکن ہم لوکل مارکیٹ میں یہ $1 کی سیل کر رہے ہیں. اس ٹائم ڈالر کا ریٹ بھی بہت کم تھا اور جب میں نے $1 میں سنا تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ مجھے یہ $1 میں ہی سیل کر دیں اور میں اس پروڈکٹ کو اپنے دوسرے اب آپ کو کنسرن نہ رہے کہ میں نے اس کو مزید کہاں پہ سیل کرنا ہے. شاید میں اس کو فارن میں کرنا چاہتی ہوں یا پاکستان میں ہی میں اس کو سیل کروں گی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کام تو بیچنا ہے. میں نے ٹھیک ان کو نا 10,000 پیس کا آرڈر دیا. میرا بھائی بہت پریشان ہوا، کہتا میرا منہ دیکھنے لگ پڑا، کہتا ہے تم یقیناً گھاٹا اٹھاؤ گی. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. اب میں نے کیا کیا، سب سے پہلے آ کے میں نے لوکلی جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ کانٹیکٹ کیا اور جو ہاسپٹلس کو سپلائی کرتے تھے پروڈکٹس ان سے کانٹیکٹ کیا اور یقین کرو کہ وہ جو میں نے آرڈر دیا تھا 10,000 کا انہوں نے تیسرے ہی دن دے دیا. وہ اور کاشر پریشان کہ ہم ان کی پیمنٹ کیسے کریں گے. لیکن اس ٹائم تک میرے پاس تقریباً 13,000 کا آرڈر رسیو ہو چکا تھا جو کہ مجھے صرف اور صرف گوجرانوالا اور سیالکوٹ کے ہاسپٹل سے رسیو ہوا تھا. میں نے 10,000 کا آرڈر انہیں دے کے اور بائی ہینڈ ان سے پیمنٹ لی اور وہاں پہ پیمنٹ دے کے میں نے مزید جو کریڈٹ پہ، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بزنس کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے تو میں کہتی ہوں بالکل غلط. بزنس کے لیے آپ کے پاس کریٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سے ہم نے آج تک ہماری کاشر انڈسٹری کے تھرو سیالکوٹ میں ہماری ایکسپورٹ کمپنی رجسٹر ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ٹرائی کی، ہم نے اس کو فلپائن میں بھیجا. میرا چھوٹا بھائی اور سسٹر ہے میری فلپائن میں تھی، اب وہ آسٹریلیا میں ہے. اس کے بعد ہم نے فلپائن میں یہ کر کیا. اس کے بعد ہم نے UK میں ایک کلائنٹ کو کسٹمر کو ہم نے ہائر کیا. اس کے بعد اب بھی ریسنٹلی ہمارا 2 سال سے جتنا بھی سرجیکل کا ہمارا امبیلیکل کورڈ چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے فورسیپس بھی یوز کرنے کیے. اس کے بعد ہم نے کسکو اسپیکلمس اور آئی اسپیکلمس ہوتے ہیں، بارکر اسپیکلمس، یہی چیز کرتے ہوئے ہم خود نہیں بناتے، ہمیں صرف پیک ہوا مال آتا ہے اور ہم آگے سے بھیجتے ہیں. اب اس کے اندر بھی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مال خراب ہو جاتا ہے یا کچھ، وہ تھوڑا سا مینٹل ٹینشن ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی کیونکہ اب تو کلائنٹ کو اتنا بھروسہ ہو چکا ہے سب کو. اور اس طرح سے پھر اور اب بھی ہماری آسٹریلیا میں ایک جو ہے میری سسٹر اب آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کا اپنا آفس ہے جہاں پہ ہم اسے سینڈ کرتے ہیں اور وہ وہاں سپلائی کرتی ہے. اور ابھی بھی ہم اس قیمت سے، ابھی ہم نے مارکیٹ کو دیکھا تھا، سب سے پہلے ہم نے مارکیٹ کو دیکھا کہ مارکیٹ کس پرائز پہ دے رہی ہے اور ہم اگر اسے کس پرائز پہ دیں گے تو اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. تو یہ چیز میں نے تب اپلائی کی. اور ابھی کانٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کاپی رائٹنگ کا کام اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کا آپ دیکھیں، ایکسکیوز می اذان ہو جائے پھر میں نیکسٹ لیکچر پروسیڈ کرتی ہوں. ہاں جی، ہاں، تو اس طرح سے آپ کاپی رائٹنگ کا ورک کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ کو آپ لیں، آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں لکھیں، آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں اس طرح اچھا لکھیں کہ آپ کا کلائنٹ جو کہ پروڈکٹ کو بنا رہا ہے وہ اس بات کو جان لے کہ اگر اس کی لکھائی کے بغیر
میری پروڈکٹ ادھوری ہے بالکل، کیونکہ جب تک یہ بندہ مجھے ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ کے نہیں دے گا تب تک میری یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کوئی گاہک نہیں لے گا. تو آپ نے یہ آرٹ سیکھنا ہے. اب آپ کاپی رائٹنگ کس طرح سے سیکھ لیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں تو آپ ایک کاپی رائٹنگ کا پروفیشنل کورس کر لیں، کیونکہ کاپی رائٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے لیے کیونکہ بار بار مشق اور تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسٹارٹ میں آپ اسے ایک کھیل کے طور پر لیں گے، سیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اگر آپ تھوڑے سے شارپ مائنڈڈ ہیں تو آپ کو کاپی رائٹنگ ایک جو میں چیز بیسک بتا رہی ہوں اسی کے آگے سے آپ کو کاپی رائٹنگ کا تجربہ ہو جائے گا. کیونکہ میں نے چیزوں کو بالکل واضح کھول کے بیان کیا ہے، میں نے کوئی اس کے مبہم انداز میں نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اور یہ بھی ایک یہاں پہ چیز بہت کامن ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کو بہت سارے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو دیکھ رہی تھی کچھ پوسٹ تھی کہ اتنے پیسے لگائیں گے آپ اور آپ کے پاس اتنے پیسے لگائیں گے تو مارکیٹنگ سیکھیں گے، مارکیٹنگ پہ پیسہ لگائیں گے تو آپ، تو میرے خیال میں پیسہ لگانا بالکل فضول ہے. آپ کے پاس اگر ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں تو آپ کے پاس ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں تو آپ کی، اچھا یہاں پہ ایک اور ایگزامپل لے لیں. میں نے آج تک اپنے کورس کی مارکیٹنگ نہیں کی تھی. ہم نے 3rd بیچ کے بعد 4th بیچ کی پہلی دفعہ ہم نے مارکیٹنگ کی ہے، اور 3 بیچ میں کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے سے کتنے اسٹوڈنٹ سیکھ کے جا چکے ہیں. آپ کے یہ 4th بیچ ہے. اس سے پہلے آپ کہیں بھی ہمارے فیس بک پیج پہ یا کہیں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مارکیٹنگ نہیں کی، کیونکہ مارکیٹنگ کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ خود کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہو. پہلے میرا مقصد تھا سکھانا، اور اب میرا مقصد ہے جو میں سکھا رہی ہوں اس کو میں پرموٹ کروں. اس کی وجہ سے میں نے مارکیٹنگ کی. اور لاسٹ بیچ اب میرا 5th بیچ جو اگلے ہونے جا رہا ہے یہ آخری بیچ ہوگا. اس کے بعد میں کانٹینٹ رائٹنگ مزید کسی کو نہیں سکھاؤں گی. تو آپ اس چیز کو پہلے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے، آپ کے پاس جو ایسنٹس ہیں ان کو استعمال کریں. آپ کو کسی چیز کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں. جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو ہی آپ رینیو کر سکتے ہیں. اچھا، اور اگر آپ ایسے سیکھنا نہیں چاہتے تو لکھنا، کاپی رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور ٹرک بتا. شروع میں آپ نا پتہ کیا کریں، فری میں بھی کسی کمپنی کی، یا آپ ایک تجربہ حاصل کرنے کے لیے ایک کمپنی اٹھا لیں، کولگیٹ کمپنی اٹھا لیں. انٹرنیٹ پہ کتنی کمپنیز ہیں، کتنی کمپنیز کی ویب سائٹ ہیں، کسی فرنیچر کی ویب سائٹ اٹھا لیں، کسی بھی ایک ویب سائٹ اٹھا لیں، آپ اس کی کاپی لکھیں، اس کو آزمائیں. آپ کی اگر آپ نے اپنی اس کی کاپی لکھ کے آپ خود سے پروموٹ کرنا شروع کر دیں ایک کمپنی کی پروڈکٹس کو. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی، یعنی کہ آپ ایسا کریں نا، آپ ایک کمپنی کا فیس بک پیج بنا لیں، اس کی پروموشن کا پیج بنا لیں، وہاں پہ آپ جا کے ساری کاپی لکھ دیا کریں. کاپی رائٹنگ جو بھی آپ نے پروموشن پروڈکٹ کا، ان کی ایک پروڈکٹ لے لیں تو ان کا لکھ لیں. اگر آپ کے پیج پہ اس کے کلائنٹس آ رہے ہیں، اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کمپنی سے ظاہر کی بات ہے رابطہ کرنا پڑے گا. تو آپ بتا دیں اس کمپنی کو کہ یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا، یا میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کی پروڈکٹس کو کاپی رائٹنگ سیکھنے کے لیے یہ کر رہا تھا. تو آپ کے کلائنٹس آ گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ پروفیشنل کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو کس طرح سے کروں. تو اس کا مطلب ہے اگر کمپنی کی سیل بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لکھنے کا گر جان چکے ہیں اور آپ اب معاوضہ لینے کے لیے تیار ہیں.
اچھا اب خود سے کیسے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے خریدنے اور بیچنے والے کی جو ہے ہیومن سائیکالوجی کے رولز کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مختلف پروڈکٹس کے اوپر یا پیچھے لکھی ہوئی جو کاپیز کا نا آپ ریڈ کریں کہ ان پہ کیا لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ چپس، چاکلیٹس اور عام اشیاء پہ جو لکھی ہوئی کاپیز کو دیکھیں کہ ان کا لوگو کیا ہے، ان کا مونوگرام کیا ہے، وہ کیا پروڈکٹ کی کیا خوبیاں ہیں، اور اس سے پھر آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر کوئی کاپی لکھی جا سکتی ہے۔ اگر لکھی جا سکتی ہے تو فوراً پھر ایک بہتر کاپی لکھے، کمپنی کو بھیج دیں یا کمپنی کے ساتھ انٹرنی کے طور پہ کام کر لیں۔ سیکھنے کے لیے اپنے محلے کے ہوٹلز ہیں، ڈھابے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریڑھی بانوں کے اشتہارات کو دیکھیں، انہوں نے کیا بینرز لکھا ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے دیکھیں، کسی کمپنی کا لوگو جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ لوگو کیسا بنا ہے، لوگو پہ کیا لکھا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے بینر سائنز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پڑھیں۔ سلوگنز ہیں، آپ ان سلوگنز کو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ اس طرح کا اچھا بہتر سلوگن بنا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کاپی بنانے میں جب جھوٹ یا دھوکے کا بالکل نہیں آپ نے استعمال کرنا، اس سے کیونکہ کمپنی کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور آپ کی بھی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوگی۔ پھر آپ کچھ ہفتے لگائیں، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کا کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا، کیونکہ اس لیے ہفتوں کا کام ہے۔ مختلف کمپنیوں کے ساتھ آپ کام کریں، ان کے پروڈکٹس کے لیے ان کو کاپی بھیجیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو مارکیٹ جاننے لگے گی، لوگ آپ کے پاس جو ہیں اشتہارات کے لیے آئیں گے، لوگ اور آپ کے اپنے کام کی بھی کاپی بنوائیں گے، اور یہ چیز جو کہ یہ ان کے بزنس کو ایک بیٹر کک دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے نا یہ بھی ایز اے ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے نا بطور کاپی رائٹر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ جاب سائٹس پہ جائیں، کاپی رائٹر کی بے شمار جابس ہیں، جیسے آپ نے کانٹینٹ رائٹر کی ڈھونڈی ہیں تو کاپی رائٹر کی بھی ہیں، جو کاپیز آپ نے لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو ایز اے سیمپل دکھائیں، ایک بنیادی ہوم ورک کریں اور پھر اس پہ اپلائی کریں۔ تو یہ تھا کاپی رائٹنگ۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کرتی چلوں گی۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کسی بھی چیز کو انٹرنیٹ کے ذریعے بیچنا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ اب ذرا کانسیپٹ سمجھیں، بات ہوئی واضح ہو جائے گی۔ جب آپ کوئی کاروبار کیا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ مال اٹھا کے کسی گھر کے کونے میں رکھ دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہو اور مال بک جائے، ایسا تو بالکل نہیں ہے نا۔ اس کے لیے آپ کو ایک شاپ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ لوگ آئیں، چیز دیکھیں، پسند کریں، خریداری کریں۔ بالکل اسی طرح ڈیجیٹل دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب آپ ایک بزنس کرتے ہیں آپ کو ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹس موجود ہو، کسٹمر آئیں، دیکھیں، پسند کریں، خریداری کریں، اور یہ سب انٹرنیٹ پہ چلانا جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں تو اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ ایک دکان بنانا سیکھنی ہے، اس دکان پہ کسٹمرز کو لانا ہے اور مال کو بیچنا ہے۔ اب کسٹمرز کو لانا ہے، مال کو بیچنا ہے، اس کے لیے آپ کو لکھائی کی تو ضرورت پڑے گی، جو بھی ایک کلائنٹ کر رہا ہوگا، چاہے آپ خود کر رہے ہوں یا آپ کا کوئی بزنس ہو، تو اس کے لیے آپ کو کانٹینٹ کو لکھنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کانٹینٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اب انٹرنیٹ پہ دکان دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو آپ کا سوشل میڈیا پیج ہو، جیسے فیس بک کے پیج ہوں یا ویب سائٹس ہوں، اور دوسری طرح سے ہوتی ہے آپ کی دکان، جیسے ایک دراز کا ایک ایپ ہے، اس ایپ پہ آپ اپنی آن لائن شو روم بنا لیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ ٹریفک کس طرح لائی جاتی ہے؟ ایڈز بناتے ہیں، جیسے کہ اشتہارات، وہ پیج پہ اپنا مواد ڈال کے لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور کانٹینٹ رائٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کا مواد لکھے اور جو ہے پروموٹ کرے۔ اچھا، آپ نے اکثر فیس بک یا یوٹیوب یا گوگل استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی اشتہار آتا ہے یوٹیوب پر، جب بھی آپ ویڈیو چلائیں تو 90% ویڈیوز پر درمیان یا آخر میں ایک اشتہار ضرور آتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جس کے باعث نا مختلف کمپنیاں اپنی چیزیں بھیجتی ہیں۔ اس طرح ان ساری کمپنیوں میں بیٹھے جو ڈیجیٹل مارکیٹرز کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ سرچ کر لیں کہ آپ کو بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہے،
تو آپ کے بال کھردرے ہو رہے ہیں یا فیس بک پر یا گوگل پر اس کا آپ علاج تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک لمبی سی تحریر نظر آتی ہے جس میں مرض کی تمام وجوہات سے لے کے علاج تک تمام باتیں تفصیلاً درج ہوتی ہیں. آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے فلاں دوا تیار کر دی، آپ ہم سے لے سکتے ہیں. تحریر سے پہلے آپ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، آپ فوراً آرڈر کرتے ہیں، یوں ان کی چیز بک جاتی ہے. اور ڈیجیٹل مارکیٹر میں بھی یہی چیز ہے. اور بس آپ کو کاپی رائٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا، یقیناً آ گیا ہوگا. تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کاپی رائٹنگ سیکھنا ہے تو یہاں بیسک سے ہی سٹارٹ کریں. پھر کیونکہ یہاں اس کے بہت مہنگے کورسز کروائے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیشہ تجربے سے آتی ہے. اس کے لیے مزید گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کنٹینٹ رائٹنگ تک تو اس کا کانسیپٹ یہاں تک ہی تھا، اس لیے میں نے یہاں تک ہی آپ کو آج بتایا ہے. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے، اور نیکسٹ لیکچر ہے ہمارا بلاگنگ کا. بلاگ کس طرح بناتے ہیں. اب بلاگ بنانے کے دوران آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹرمز بھی یوز کر سکتے ہیں، کاپی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنا سوشل میڈیا پیج بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو چیزیں میں نے بیسک چیزیں بتا دی ہیں. اب آپ گہرائی میں جا کے تو ان کو سرچ کر کے تو کرنا آپ کے کام ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.